نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے فضل اس کی توفیق سے آج ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کا خلاصہ، اس کے مضامین، اس کی فضیلت کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورۃ آل عمران ترتیب توقیفی کے لحاظ سے تیسری سورت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ بقرہ کا خلاصہ کو دیکھا تھا۔ یہ مدنی سورت ہے اپنے دور کے لحاظ سے، اور اس کے 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 200 آیات کے اندر یہ مدنی صورت، میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مدنی صورتوں میں ہمارے پاس احکامات کا ذکر ہوگا۔ اب ان میں بھی کچھ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل فرمائے۔ اس میں بھی کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ مکی ہیں، لیکن اپنے زیادہ تر جو آیات ہیں وہ مدنی ہیں، جس وجہ سے سورت کو مدنی صورت کا نام دیا گیا، مدنی صورت کے اندر رکھا گیا۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 9 میں اس میں مقدمہ صورت ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کا آیت کا جو صورت کا شروع ہے اس کا مقدمہ، ایک چیز جس چیز کا مقدمہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ اس میں ساری چیزیں کیا ہوں گی، اس چیز کو ذکر کی ہے۔ وہی کے 4 احوال ہیں کہ وہی کن کن طریقوں سے آتی ہے، وہ 4 احوال بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 تا 32 میں 10 سے لے کر 32 تک واقع غزوہ بدر کی تفصیلات ہیں۔ واقعہ جو بدر تھا وہ 2 ہجری میں ہوا، اور اس کا ذکر سورۃ انفال میں بھی اس کا ذکر ہے، غزوہ بدر کا، اس کا بھی تفصیل ذکر ہے، اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعہ غزوہ بدر کا تفصیلاً ذکر کر دیا 2 ہجری کے اندر۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے لے کر 71 تک، مطلب 31 سے لے کر 71 تک وفد نجران، عیسائی گروہ کے عقائد کا رد ہے۔ یہ ایک وفد آیا تھا 9 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو آیات ہیں یہ 9 ہجری کے لگ بھگ ہیں۔ یہ سورت کی کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہیں، کیونکہ وفد جو نجران ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری کے لگ بھگ آیا تھا، اور اس سال جو تھا 9 ہجری کا سال، اس سال بہت سے وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے اس جو سال ہے اس سال کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے۔ عام کے معنی ہوتے ہیں سال، اور وفود کے معنی وفد کی جمع ہے۔ تو اس سال جو ہے نا وہ بہت سے وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اچھی خاطر تواضع بھی کی، اور اس وجہ سے وفد نجران کو جو تھا ان کا ذکر کیا گیا، تو اس وجہ سے اس سال کو عام الوفود بھی کہتے ہیں۔ اور وفد نجران والوں نے مباہلہ کیا تھا، مباہلہ کہ ہم جو ہے نا وہ بات چیت، انہوں نے اپنے جو عقائد تھے وہ بیان کیے، تو اللہ کے نبی نے ان کے ایک ایک عقیدے کو جو ہے نا وہ رد کیے۔ اور یہاں پر پھر اللہ کے نبی جب انہوں نے مباہلے کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو، حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علی المرتضیٰ کو یہاں پر مباہلے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن پھر ان کے جو راہب تھے جو ان کے ساتھ آئے تھے کچھ لوگ، انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، کیونکہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اہل بیت اطہار کے جب چہرے انہوں نے دیکھے تو اس وجہ سے ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ سچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مباہلہ نہ کیا جائے۔ ان کے جو پادری تھے، جو ان کے پوپ تھے، جو آج کرسچینٹی میں ہم جس کو کہتے ہیں پوپ، ان کے کچھ 3 بڑے پوپ تھے، انہوں نے پھر ان کو منع کر دیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ مباہلہ نہ کیجیے، یہ مباہلہ کرنا ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا وہی ذکر کر دیا کہ اگر تم مباہلہ کرتے تو تم تباہ ہو جاتے، اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا، حدیث میں بھی فرما دیا کہ اگر تم ان کے ساتھ مباہلہ کرتے تو تم تباہ ہو جاتے، یہ اگر مباہلہ کرتے تو تباہ ہو جاتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 72 سے 80 تک اہل کتاب کا رد ہے۔ یہاں پر اہل کتاب جو ہیں وہ عیسائی اور یہودی دونوں ہیں، اہل کتاب کا رد کیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 81 سے 84 میں مقام رسالت محمدیہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو رسول ہے محمد رسول اللہ خاتم النبیین، ان کا مقام کیا ہے، ان کی رسالت کا مقام کیا ہے، اس کو واضح کیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 85 سے 92 میں دین اسلام کی حقانیت، کہ دین اسلام سچا دین ہے۔ باقی جتنے دین آئے وہ اپنے دور کے سچے تھے، وہ سچے تھے، اپنے ٹائم کے سچے تھے، اپنے وقت کے لحاظ سے سچے تھے، لیکن ان میں تبدیلی ہوگی، ان میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا، وہ اصلی حالت میں موجود نہیں۔ اب جو دین ہے وہ سچا دین ہے، یہ حق پر مبنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے حق کو دور کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 93 سے 99 میں اہل کتاب یہودیوں کا رد ہے، کہ اہل کتاب جو یہودی ہیں ان کو رد کیا گیا، کہ اہل کتاب جو یہ کہتے ہیں یہودی جو ہیں ان کا کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
رد کیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 100 سے لے کر 120 میں مدنی معاشرہ ریاست کے چند رہنما اصول ہیں کہ مدنی معاشرہ جو تھا وہ کیسا تھا اور ریاست کیسی ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن میں ہمارے معاشرے کو بنانے کی تشکیل کرنے کی بھی ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے تشکیل کی جائے، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کیسے ہو سکتی ہے، اچھا معاشرہ کیسے بن سکتا ہے، اس میں کس طرح کی تبدیلیاں ہونی چاہیے، کیا کیا ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہم جو ہے نا وہ قرآن سے اتنے دور ہیں کہ ہم اس کے لیے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا اس کا۔ اس کے بعد آیت نمبر 121 سے لے کر 129 میں غزوہ بدر کے خلاف حکمت عملی کی تعلیم ہے کہ غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ کم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکمت عملی اپنائی، مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے بھیجے مسلمانوں کی مدد کے لیے، ان کو تسلی تشفی کے لیے۔ پہلے تو 1000 کا فرشتہ ہے، پھر اس کے بعد 3000 اور 5000 کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 130 سے لے کر 138 تک اسلامی مالیاتی نظام سود کی ممانعت کہ جہاں پر اسلامی تعلیمات ہوں گی، اسلامی مملکت ہوگی، وہاں پر سود کا نظام نہیں ہوگا۔ سود کو مکمل طور پر بین کیا جا رہا ہے، مکمل طور پر اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اسلام نے اس کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ ہم نے پچھلے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی جو ہے نا ہمارے پاس اس میں بھی سود کی ممانعت کا ذکر آ گیا، اور جہاں پر بھی جو ہے نا سود کی ممانعت کا ذکر آ گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 139 سے لے کر 183 تک غزوہ احد مسلمانوں کی لغزش ہزیمت کا بیان ہے کہ غزوہ احد ہوا جو 3 ہجری کو ہوا، یہ غزوہ بدر کے فوری طور پہ تھا، بعد میں کچھ دیر بعد ہی ہوا۔ تو یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ غزوہ احد جو ہوا مسلمانوں کی لغزش ہے، اس کو مسلمانوں میں کیا جو انہوں نے کمی کوتاہی کی احد کے مقام پر، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 184 سے لے کر 200 تک اختتامی خطبہ ہے اس کا کہ اہل کتاب کا نامناسب رویہ، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں بھی دیکھی ہے، مدنی صورتوں میں، تو جو اہل کتاب کا رویہ تھا یا کفار کا، پہلے کفار کا رویہ، اس کے بعد اہل کتاب کا رویہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفی دے رہے ہیں بار بار۔ اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ نبی پریشان نہ ہوئیں، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ پہنچا دیجئے، آپ کا پیغام پہنچانا ہے، آپ اس کو جو ہے نا پہنچاتے رہیے، آپ کو اس بارے میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ کیا ہوگا کیا نہیں، یہ لوگ ایمان لائیں نہ لائیں، آپ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ سورۃ آل عمران کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا کیوں جو ہے نا آل عمران رکھا گیا۔ اس کی اگر ہم آیت نمبر 33 میں دیکھیں تو اس میں آل عمران کا حضرت ابراہیم کی قوم کا، ان کا جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہے، جس وجہ سے سورت کا نام، جس مناسبت سے سورت کا نام جو ہے نا آل عمران رکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں جو جب اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو اہل کتاب اور اہل ایمان کو ان کی کمزوریوں سے آگاہ کر کے ان کی اصلاح کی جا رہی ہے، اور تنقید کے بجائے ان کی اصلاح کے لیے اہل کتاب کو قریب لایا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے کسی کی اصلاح کرنی ہو تو ہم اس کو ٹونٹ کرتے ہیں، ہم اس کی جو ہے نا کمزوریوں کو آگے اس کے جو ہے نا اس کو ٹونٹ کا نشانہ بنا کر اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب تم کسی کو ٹھیک کرنا چاہو، جب تم اس کو سیدھے راستے پر لانا چاہو، تو تم اس کو جو ہے نا اس کی اصلاح کرنی ہے تو بڑے ہی محبت بھرے انداز میں، بڑے ہی اچھے انداز میں کرنی ہے، تنقید نہیں کرنی۔ تنقید کرنے میں اور ایک محبت بھرے انداز میں اصلاح کرنے میں دونوں میں فرق ہے۔ ہمارا ایک یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم تنقید کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ اگر ہم کسی کو چاہتے ہیں سیدھے راستے پر لانا تو ہمیں جو ہے نا وہ تنقید نہیں کرنی، بلکہ اس کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسرا، ہمارے پاس ایک اگر کوئی عیسائی آ بھی جائے، کوئی نان مسلم آ جائے، تو ہم اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنے کے بجائے ہم سمجھتے ہیں شاید جو ہے نا وہ اتنا ناپاک ہے، ہم تو اس سے بات کریں گے تو ہماری جو ہے نا زبان خراب ہو جائے گی، نعوذ باللہ، تو یہ ہماری اپنے ہی خود ساختہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ تم نے کس طرح کسی کو ڈیل کرنا ہے۔ اس کے بعد اس میں آیت نمبر 102 سے آگے جو ہے نا یا الذین کے آمنوا کے ساتھ جو ہے نا وہ خطاب کیا جا رہا ہے، ان کو احکامات سکھائے جا رہے ہیں، ان کو تقویٰ کا اختیار کرو، اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، بار بار کہا جا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ان نماز خدا بندیوں کو یاد کرو، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس میں آیت نمبر 36 کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے پیدا ہوتے ہی چھوتا ہے۔ اب ہم ایک سائیکی ہے کہ بچہ روتا نہیں ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے زیادہ تر مطلب 99% بچے روتے ہیں،
کوئی بچہ ہوتا ہے جو نہیں، اس کو پھر ڈاکٹر مار کر یا اس طرح کر کے کسی نہ کسی طریقے سے رلاتے ضرور ہیں۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے پیدا ہوتے ہی چھوتا ہے۔ جب شیطان اسے چھوتا ہے تو جسے وہ بچہ چلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہاں پر شیطان جب چھوتا ہے تو بچہ چلاتا ہے، ابھی اس نہ سمجھ، ابھی وہ سارا کچھ ہے، تو وہ اللہ کی فطرت کے مطابق چلا رہا ہے، رو رہا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے۔ شیطان نے دو لوگوں کو نہیں چھوا، جن میں خود بتایا جائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کے۔ پھر ابو ہریرہ نے کہا اگر تمہارا جی چاہے تو یہ پڑھ لو، مطلب اگر تمہیں جو ہے نا وہ شیطان چھوئے تو تم یہ پڑھ لیا کرو، اور اس کا جو ہمارے پاس ترجمہ وہ یہ ہے، اور میں اس کو اور اس کے اولاد کو شیطان مردود کی شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ حضرت مریم نے جو ہے نا وہ آیت پڑھی تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے، جب پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت زکریا کی بیوی حضرت حنہ کی بہن تھیں، جو کہ حضرت مریم کی جو ہیں وہ والدہ تھیں، اور یہ خالہ تھی۔ حضرت عائشہ کا پیدائش کا تذکرہ اس میں تھوڑا سا ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 میں، 45 نمبر آیت میں، یہ حضرت عیسیٰ اور دجال دونوں کو مسیح کہا جاتا ہے۔ مسیح کا مطلب ہوتا ہے مس کرنے والا، چھونے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس چیز کو چھوتے تھے وہ پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتی تھی، اس کو شفا مل جاتی تھی۔ اور جو دجال ہے وہ قیامت کے قریب جب وہ آئے گا تو ہر چیز کو وہ چھوئے گا، ہر بندے کو چھوئے گا، جس وجہ سے ان دونوں کو مسیح کہا گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو ذکر کیا کہ آیت نمبر 61 میں جب اس وفد حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء کے مطلب وفد نجران کا جو ہے نا وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہی سارا تذکرہ ادھر چلتا رہے گا، اور اس کے بعد آیت نمبر 121 میں غزوہ احد کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے، جو کہ غزوہ شوال 3 ہجری کو ہوا۔ تو یہاں پر جو ہے نا ہمارے پاس آیت نمبر 130 میں عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ سود خوروں کے اب سود کی حرمت کے بارے میں تھا، میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہاں پر سود کا بھی ذکر ہے۔ تو آیت نمبر 30 میں یہ عربوں کا رواج تھا کہ وہ سود تو لیتے تھے چیز کے اوپر، لیکن جب وہ کوئی چیز اپنی مدت لیٹ بھی کر دیتے تھے وہاں سے، تو وہاں پر بھی اس کے اوپر بھی وہ سود لگاتے تھے۔ مثال یہ کہ مثال کے طور پر اگر میں نے کسی سے ادھار پیسے لیے اور وہ اس نے مجھے سود پر دیے، اور اگر میں نے اس کو قسط جمع کروانے میں، اس کو پیسے دینے میں دیر کر دی، تو وہ مجھ سے اس کے اوپر بھی چارج کرے گا۔ جیسے آج پاکستان کو امریکہ جو ہے نا وہ قرضے دے رہا ہے، اور وہ اسی بنا پر لے رہا ہے کہ اگر ہم لیٹ ہو جاتے ہیں تو اس پر جو ہے نا وہ اپنا جو قسط کے اوپر ہے جو سود ہے وہ سود کی شرح کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک لمحہ فکری ہے، ہمیں جو ہے نا وہ اس کو دیکھنے کی، ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آیت نمبر 173 میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم نے کہا تھا اس وقت جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ